السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ یزید کی فوج مدینے پر حملہ کرنے کے بعد، مدینے میں تباہی پھیلانے کے بعد انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف اپنا رخ کیا اور یزید کی فوج مکہ مکرمہ پہنچ کر مکے کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں عبداللہ بن زبیر کا اقتدار تھا، کیونکہ یزید فوت ہو چکا تھا تو اس لشکر کی قیادت حجاز بن یوسف کر رہے تھے۔ انہوں نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے شہر پر سنگ باری شروع کر دی۔ حدود حرم بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا اور خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی خاصا نقصان پہنچا۔ محاصرہ طویل عرصے تک جاری رہا، جس کی وجہ سے اہل مکہ کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ محاصرہ اس قدر شدید تھا کہ کوئی چیز بھی باہر سے اندر نہیں جا سکتی تھی اور اندر سے باہر اشیاء خورد و نوش کی قلت پیدا ہو چکی تھی۔ عام آبادی قحط اور بھوک کا شکار تھی، لیکن یہ مسائل ابن زبیر کے استقلال میں کوئی لغزش پیدا نہ کر سکے، کیونکہ آپ نے ان کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ تقریباً 7 ماہ جاری رہا۔ دونوں افواج نے حج کے دوران میں طواف کے لیے جنگ روک دی۔ حج کے اختتام پر جنگ دوبارہ شروع ہو گئی۔ جنگ دوبارہ شروع ہو گئی تو حجاز نے شہر مکہ پر سنگ باری کا حکم دیا، جس سے شہر کا اکثر حصہ تباہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند ہی سپاہی بچ گئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ مشورے کی غرض سے اپنی والدہ حضرت اسماء کے پاس گئے اور عرض کیا، اب جب کہ میرے ساتھی بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور جو چند باقی رہ گئے ہیں ان میں بھی لڑنے کی تاب نہیں ہے، ایسی حالت میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی۔ آپ نے جواب دیا، بیٹا تم کو اپنی حالت کا اندازہ خود ہوگا۔ اگر تم حق پر ہو اور حق کے لیے لڑتے رہے ہو، اب بھی اس کے لیے لڑو، کیونکہ تمہارے بہت سے ساتھیوں نے اس لیے جان دی ہے کہ اسلام کی حفاظت کی جائے۔ آپ کی والدہ نے آپ سے کہا، بیٹا مجھے بہت فخر ہوگا کہ تم ان ظالموں کا اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ چاہے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہ دے تو تم اکیلے میدان میں جا کے ان کا مقابلہ کرو۔ تم شہید ہو جاؤ گے تو مجھے تمہاری شہادت پر بہت فخر ہوگا۔ ماں کے اس جواب سے ابن زبیر ایک نئے ولولے اور جذبے سے اٹھے، ماں کو آخری بار الوداع کہا اور دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے اور ان کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ لیکن بالآخر جب کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، پورا دن گزر گیا، آپ نے ہزاروں دشمنوں کے سر قلم کر دیے۔ آخر حجاز نے ایک پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر مارا، جس سے آپ کے سر مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور خون اتنا زیادہ بہہ گیا کہ وہ زمین تک پہنچ گیا، اور دوسری طرف سے ان کی فوج نے آپ پر تیروں کی بارش کر دی۔ آپ کے سینے میں بہت سے تیر لگ گئے اور آپ زمین پر گر گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے کافروں کا سر قلم کیا، کوئی بھی ان کے مقابلے میں نہیں آ رہا تھا، سب ایک ہی ساتھ حملہ کرتے تھے، آپ سب کو شکست دے دیتے اور ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیتے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حجاز بن یوسف بہت پریشان تھا کہ ایک اکیلے آدمی کا میری پوری فوج مقابلہ نہیں کر پا رہی، تو اس نے پتھر اٹھایا اور آپ کے سر پر مار دیا۔ اس طرح آپ کی شہادت متوقع ہو گئی اور آپ کی شہادت کے بعد حجاز بن یوسف نے مکہ شہر کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ آپ نہایت ہی بہادر اور نڈر جنگجو تھے۔ آپ کو یہ بہادری اور طاقت کیسے ملی؟ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خون مبارک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا کہ اسے کہیں دفن کراؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون سے بھرا پیالہ لے کر جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں جا کر سوچنے لگے کہ کیا کروں۔ آپ نے دفن کرنے کا نہیں بلکہ آپ نے اس خون کو پی لیا۔ جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا کہ اے عبداللہ، خون دفن کر آئے ہو؟ تو آپ نے اس پر فرمایا کہ جی حضور، ایسی جگہ دفن کر آیا ہوں
جہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم خون کہیں وہ پی تو نہیں آئے ہو؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی حضور، میں وہ خون پی آیا ہوں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ، تمہارے جسم پر دوزخ کی آگ حرام ہو چکی ہے اور تمہاری طاقت اتنی بڑھ چکی ہے کہ تم اکیلے 1000 لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو آپ کی یہ طاقت کا عالم تھا اور آپ نے یہ حجاز بن یوسف کی فوج سے لڑ کر ثابت کر دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ بالکل درست تھا۔ آپ انتہائی اکیلے ہزاروں کا مقابلہ کرتے رہے اور دشمنوں کے سر قلم کرتے رہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔